السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام اینی جاوید ہے اور میں ترجمۃ القرآن کے کچھ عنوان آپ کو جو ہے وہ سمجھانے لگی ہوں۔ اور سب سے پہلا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے سورۃ طٰہٰ۔ سورۃ طٰہٰ جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم ایکسپلین کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اور درود پاک سے اس کو شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سیکھنے والا، سکھانے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ چلیں لیٹ اسٹارٹ اوور ٹاپک۔ سب سے پہلے سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو 135 تعداد ہے آیات کی، اور یعنی کہ 135۔ نیکسٹ ہے اس کا ٹاپک وجہ تسمیہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ از وجہ تسمیہ۔ وجہ تسمیہ ہوتا ہے نام رکھنے کی وجہ، یعنی کہ اس صورت کا نام سورۃ طٰہٰ کیوں رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حروف مقاطعات سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی کہ طا اور ہا۔ اب حروف مقاطعات کیا ہیں؟ یہ قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ الگ الگ پروناؤنس ہوتے ہیں۔ طا الگ پروناؤنس ہوتی ہے، ہا الگ پروناؤنس ہوتی ہے، کاف الگ پروناؤنس ہوگا، عین الگ پروناؤنس ہوگا۔ یہ جہاں جہاں آئیں گے یہ سیپریٹلی پروناؤنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ اب سورۃ طٰہٰ میں جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بیان ہے، اور جو ہے وہ سورۃ طٰہٰ کی فضیلت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ طٰہٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا بھی اس میں واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اسلام کو قبول کیا، کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی بہن سے جو ہے وہ قرآن کو سنا اور اس پہ ایمان لائے۔ اصل میں یہ جو واقعہ ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ دعا تھی کہ آپ خاتم النبیین نے دعا کی ان کے لیے کہ آپ حضرت عمر بن ہشام یعنی کہ ابو جہل یا عمر بن خطاب، دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے مطلب کہ اس کو اسلام کو جو ہے وہ معزز کر دے، اسلام کو تقویت بخش دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی، آپ خاتم النبیین کی دعا تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا، اور بے شک اس کے بعد جو ہے وہ اسلام کو بہت تقویت ملی۔ اس کے بعد ہے سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ۔ سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ توحید مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت انبیاء کرام کا تذکرہ، اور آخرت یعنی کہ قیامت میں ہمارے ساتھ کیا کیا احوال پیش آئیں گے۔ اس کے بعد اس کے مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ مضامین میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیسے کیا گیا ہے کہ ان کی زندگی کے تمام مراحل کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے جو ہے وہ پیدائش ان کی ہوئی، پھر وہ جو ہے اس کے بعد وہ فرعون کے جو ہے وہ فرعون کے گھر میں پلے بڑے، اس کے بعد ان کے جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ ان کے ہاتھوں ایک شخص جو ہے وہ مارا گیا، پھر وہ جو ہے وہ مدین کی طرف چلے گئے، مدین سے پھر جو ہے وہ پھر واپس آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا سکھائی جو کہ میں نے سبق کے آغاز میں بھی پڑھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے دربار میں بھیجا ان کو، تاکہ وہ اس کو توحید کی دعوت دے سکیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کا سفر ہوتا ہے جب پھر وہ مدین سے سرائے سینا تک، اور سرائے سینا یعنی کہ جب آپ فرعون سے بچ کر نکلے تو سرائے سینا میں آپ نے سٹے کیا، اور سرائے سینا سے پھر جو ہے وہ وصال کا وقت ہے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کے آخری 3 رکوع ہیں۔ آخری 3 رکوع میں جو ہے وہ ان قیامت کے احوال ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قانون بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم کفر کرتی ہے، جب بھی کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتی، تو اللہ تعالیٰ جو فوراً جو ہے وہ اس کو سزا نہیں دیتا، اس کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ صبر سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی بھی قوم کو اس کے کفر کے سبب جو ہے وہ اس کو سزا فوراً نہیں دیتا، بلکہ اس کو
مہلت دیتا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ دین کی دعوت کو قبول کر لے. اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ جو ہم دین کا کام کریں وہ بہت صبر سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے اور اس میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. لاسٹ پہ جو ہے وہ اس کے علمی اور عملی نکات، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ کامل علم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام چیزوں کا مکمل علم ہے. سیکنڈ از ہدایت کی پیروی. ہدایت کی پیروی کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہوں گے اور نصیحت سے اعراض کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا. نیکسٹ از علم میں اضافے کی دعا، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے علم میں اضافے کی دعا کو مانگتے رہنا چاہیے. اور نیکسٹ شیطان کا وسوسہ یہ ہے کہ جب شیطان ہمارے اندر جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کے بعد ہمارے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرواتا ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. قرآن مجید جو لوگ قرآن مجید پہ عمل نہیں کرتے ان کا انجام بہت برا ہوگا. اور ہمیں نمازوں کو اس کی وقت پہ، مقررہ وقت پہ ادا کرنا چاہیے. اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید کس طرح سے؟ معجزہ وہ ہے کسی نبی کا جو وہ کسی بات پہ چیلنج کر سکتا تھا اپنی قوم کو کہ اس جیسی آپ کوئی بھی چیز لا کے دکھا دیں. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ میں جو ہے وہ نیکسٹ سورت کو پڑھیں گے. اسی طرح سے ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.